ملی آبادی اور عصر حاضر، بڑا ذہن، بڑا تخلیق کار اور صاحب فکر دانشور ہر عصر کا نمائندہ ہوتا ہے، اور جوش ملی آبادی کا عرصہ تو کوئی اتنا پرانا بھی نہیں ہے۔ ہم میں سے اکثر نے ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، انہیں سنا ہے، اور ان کی آواز ابھی گونج رہی ہے چاروں طرف۔ تو عصر حاضر میں ان جیسے صاحب فکر اور صاحب تخلیق جس کو اپنی فکر کی رسائی کے لیے، مخاطبت کے لیے لگتا ہے کہ کسی پریشانی یا کسی کوشش کی ضرورت نہیں ہوئی ہے، جو ربانی ان کے کلام میں ہے اور جو الفاظ کی فراوانی ہے اور جو فکر کی جہتیں ہیں، تو ہم ان سب پر آج بات کریں گے، کیونکہ ان کا ہی اور ان کے شعر سے میں آغاز کروں گی کہ سوز غم دے کے مجھے اس نے یہ ارشاد کیا، جا تجھے کشمکش دہر سے آزاد کیا۔ تو کشمکش دہر سے آزاد کیا یا نہیں کیا، سوز غم کو انہوں نے کس طرح لکھا، یہ سب پر گفتگو ہوگی۔ اور ہمارے ساتھ جو اور مقررین ہیں جو موجود ہیں یہاں پر، ان میں جعفر عسکری صاحب ہیں جنہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے جوش کے مرثیے پر، یہاں پر جاوید حسن صاحب ہیں جنہوں نے جوش ملی آبادی پہ کام کیا ہے، اور جو ہمارے ساتھ بیٹھے یہاں، اور ہماری بہت اچھی مقررہ اور انٹلیکچوئل شاعرہ جنہوں نے طویل نظموں پہ پی ایچ ڈی کی ہے اور جوش کی طویل نظموں پہ بات کریں گی، ڈاکٹر رخسانہ صبا اس ہال میں موجود ہیں۔ تو ہم آپ لوگوں سے اب مزید میں حائل نہیں رہوں گی اور وقت کافی نکل چکا ہے، تو گفتگو کے آغاز کے لیے میں دعوت دوں گی جعفر عسکری صاحب کو کہ آپ اسٹیج پر آئیے، اور آپ سے ہی ہم اس کا آغاز کرتے ہیں، اس مذاکرے کا۔ یہ لگا لیجیے۔ یہاں میں ایک بات اور بتا دوں کہ یہ مذاکرہ جو ایوان جوش میں ہو رہا ہے، یہ آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی ایسٹ چیپٹر ہے جو ایوان جوش میں واقع ہے، کی جانب سے ہو رہا ہے۔ اور احمد شاہ صاحب چونکہ اس وقت ایک میٹنگ میں مصروف ہیں، صدر آرٹس کونسل، اس لیے وہ نہیں آ سکے۔ ڈاکٹر جعفر کو بھی اسی وجہ سے دیر ہو رہی ہے کہ وہ روانہ ہو چکے ہیں اس میٹنگ سے اٹھ کر، تو ابھی کچھ دیر میں ڈاکٹر جعفر احمد جو گورننگ باڈی ممبر ہیں وہ یہاں ہمارے ساتھ ہوں گے۔ اور یہ مذاکرہ چونکہ ایک پہلا پروگرام ہے جو ایوان جوش کے آرٹس کونسل میں جانے کے بعد، بڑی عمر ہے جعفر صاحب کا، جیسے ہی نام لیا وہ آ گئے، تو ایک کرسی جعفر صاحب اوپر تشریف لے آئے یہاں پہ، اور ان کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں یہ بتا رہی تھی کہ چونکہ ڈاکٹر جعفر ہماری گورننگ باڈی کے ممبر ہیں، تو یہ آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی ایسٹ کے آفس میں آرٹس کونسل کی نمائندگی کر رہے ہیں، تو اور ابھی اس میٹنگ سے اٹھ کے آئے ہیں جس میں احمد شاہ صاحب ابھی مصروف ہیں۔ تو پھر میں اب آغاز کرنے کے لیے دعوت دیتی ہوں جعفر عسکری کو کہ
یہ ہم سب میں نسبتاً کم عمر ہے اور انہوں نے جوش کا انتخاب کیا اپنی تھیسس کے لیے. تو میرا پہلا سوال ان سے یہی ہے کہ اس جانب کیسے آئے, کیوں آپ نے جوش کو منتخب کیا اپنی تحقیق کے لیے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو میں آرٹس کونسل آف پاکستان کا, محترمہ ڈاکٹر فاطمہ حسن صاحبہ کا اور ایوان جوش کے منتظم اعلیٰ اقبال حیدر بھائی کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اتنے اہم موضوع پر اور اتنی قداور شخصیات کے درمیان گفتگو کرنے کا موقع فراہم کیا. پہلا سوال جو ڈاکٹر صاحبہ نے کیا میں اس کا جواب دوں, پھر میں اپنی گفتگو کی طرف آؤں گا. چینج کر لیں. پہلے میں اس سوال کا جواب دے دوں. میرا جو تھیسس ہے وہ سوشالوجی ڈپارٹمنٹ سے, عمرانیات سے, شعبہ عمرانیات سے, کراچی یونیورسٹی سے. میرا ماسٹرز بھی وہیں کا تھا. اور جہاں تک اس طرف آنے کا تعلق ہے تو شروع سے ہی میں جوش صاحب کا بہت فین تھا, بہت متاثر تھا ان کے کلام سے, اور جو ان میں جو جذباتیت اور جو ایک ولولہ اور ایک جوش تھا ان کی شاعری میں, وہ مجھے بہت متاثر کرتا تھا. تو میں میرے خیال سے میٹرک کے زمانے سے ہی میں جوش صاحب کو پڑھنے لگا تھا. نہیں, ابھی میں تو بات کر رہی تھی تو چلے میں کوشش کرتا ہوں. تو اسی دور سے ایک سلسلہ تھا, اور ایک جوش صاحب سے ایک عجیب سے کنیکشن ہو گیا تھا. پھر ڈاکٹر ہلال نقوی سے بھی ایک تعلق بن گیا تھا. فراز صاحب سے تعلق قائم ہوا, یہ دونوں میرے اساتذہ تھے. ڈاکٹر صاحب یہاں تشریف فرمائے, ڈاکٹر محمد رضا قاسمی صاحب. تو ایک تعلق بن گیا, تو میرا ذہن بھی اس طرف آ گیا. میں نے کہا, کیونکہ میں خود بھی مرثی وغیرہ لکھ رہا تھا, شاعری کی طرف تھا, تو جوش صاحب کو ہی میں نے انتخاب کیا. اور لیکن ایک یونیک اور ایک اس سے منفرد بات یہ ہے کہ سوشالوجی ڈپارٹمنٹ سے ایک ادبی شخصیت پہ, ایک شاعر کے اوپر, تو اس کا ریلیونس اس طرح بنتا تھا کہ سوشالوجی عمرانیات جو ہے وہ تمام سوشل انسٹیٹیوشنز کا مطالعہ کرتی ہے, سماجی اداروں کا مطالعہ کرتی ہے. اور میری جو تھیسس کا جو ٹائٹل تھا وہ جوش صاحب کی سیاسی انقلابی شاعری تھا. تو سیاست اور عمرانیات کا تعلق بنتا تھا. اسی تناظر میں جو ہے یہ سلسلہ آگے بڑھا. یہ آپ کا سوال کا جواب تھا, مختصر تھا. دیکھیے, موضوع آج کا جو ہے وہ جوش صاحب کی جوش ملی آبادی اور عصر حاضر. جی, اس تناظر کے اندر میں جو بات کرنے کی کوشش کروں گا وہ یہ ہے کہ اکثر و بیشتر جو ماہرین ہیں, جو ناقدین ہیں, جو ماہرین ہیں, وہ ایک کوئسچن ریز کرتے ہیں, ایک سوال اٹھاتے ہیں کہ جوش ملی آبادی کی شاعری کا آج کے دور سے ریلیونس کیا ہے. یہ بڑا سوال اٹھتا ہے. دیکھیے, یہ بات تو لوگ قائل ہیں کہ جو پارٹیشن سے پہلے, آزادی سے قبل جو ایک سیاسی ابال تھا ہندوستان میں, اور جوش صاحب کی شاعری کا اس سے تعلق بہت گہرا ہے, یہ سب اتفاق کرتے ہیں. لیکن سوال یہاں پر اٹھتا ہے کہ آج کے دور سے کیا تعلق ہے. تو میں اس پہ بات کروں گا. پہلے میں ایک نیریٹو قائم کروں گا, بیانیہ, اور اس کے بعد میں گفتگو کو تھوڑا سا آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا کہ دیکھیے, جتنا تعلق, جتنا ریلیونس پارٹیشن سے پہلے آزادی کی تحریک آزادی کے دوران تھا جوش صاحب کی شاعری کا, اس سے زیادہ آج ریلیونس ہے. ٹھیک ہے, جوش صاحب کی شاعری کو اگر ہم 3 حصوں میں تقسیم کریں, ایک نشاتیہ شاعری ہے, بہاریہ شاعری ہے, جوش صاحب نے ربائی میں تو کمال کر دیا, اور ایک ان کی سیاسی انقلابی شاعری ہے. نشاتیہ شاعری میں, بہاریہ شاعری میں جوش صاحب شاعر انقلاب بھی کہلاتے ہیں. ایک بہت بڑا ذخیرہ ایسے کلام کا ہے کہ جو وہ ان کو شاعر فطرت کے طور پر یاد کیا جاتا ہے. جب ہم ربائی کی طرف آتے ہیں تو ربائی میں جوش صاحب نے تو کمال کر دیا. جب ہم ربائی پڑھتے ہیں تو ہمیں ایک مفکر شاعر نظر آتا ہے. ربائی کے مد مقابل اگر ہم جوش صاحب کی سیاسی انقلابی شاعری دیکھیں تو وہاں پر کہیں پر جذبات بہت زیادہ نظر آتے ہیں, جس کی وجہ سے لوگ سوال رد بھی اٹھاتے ہیں, تنقید بھی کرتے ہیں کہ جو جوش صاحب نے زبان استعمال کی وہ مناسب نہیں تھی. بہرحال اس کا ایک تناظر, اس کا ایک پس منظر ہے کہ بعض ماہرین نے یہ بھی کہا کہ جوش صاحب لوگوں کو بیدار کرنے کی کوشش کر رہے تھے. تو جب سویا ہوا ہندوستان تھا تو لوگوں کو فلسفے کے ذریعے سے بیدار نہیں کیا جا سکتا تھا,
وہاں ضرورت اسی بات کی تھی کہ سخت بات کی جائے، تنقید کی جائے اور لفظوں کو نشتر کے طور پہ استعمال کیا جو لوگوں کو بیدار کیا جائے۔ تو جوش صاحب اس پہ یقیناً بہت کامیاب ہوئے۔ دیکھیے جوش صاحب کی سیاسی شاعری، چونکہ میرا مضمون بھی یہی ہے میں اسی کی بات کروں گا، جوش صاحب کی جو سیاسی اور انقلابی شاعری ہے اس کی اساس جو ہے وہ آزادی انسان ہے، انسان کی آزادی کی بات کرتے ہیں۔ اسی پر ان کی جو انقلابی شاعری ہے، سیاسی شاعری ہے، وہ اسی پر استوار ہے۔ اگر کچھ نکات ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اگر ہم دیکھیں کہ جوش کی جو شاعری کا مرکزی خیال ہے اس میں غلامی سے نجات، ہندوستان جو انگریزوں کے جو سامراج کے زیر اثر ہے، غلام ہے، ظلم و جبر سے مطلق آزادی، سامراج دشمنی، آواز حق، انسان دوستی، یہ ان کا مرکزی خیال ہے شاعری کا۔ اب اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے اگر ہم عصر حاضر پر نظر ڈالیں، جو اس وقت عالمی سیاسی منظرنامہ ہے اس پر اگر آپ نظر ڈالیے، فلسطین سے آغاز کیجیے۔ فلسطین میں کیا صورتحال ہے، کس طرح سے بچوں کو مارا جا رہا ہے، کس طرح سے خواتین کو قتل کیا جا رہا ہے، مطلب کوئی تفریق نہیں ہے، اور بری طریقے سے جس کو کہتے ہیں آزادی جو ہے وہاں پر پامال کی جا رہی ہے۔ اور نہ صرف یہ بلکہ جو عالمی طاقتیں ہیں ان کی زیر سرپرستی یہ کام ہو رہا ہے اور اسرائیل کر رہا ہے۔ آپ کے سب کے سامنے پیش نظر ہے کتنے مظالم 1948 سے لے کے اب تک کتنے ہزاروں لوگوں کو قتل کر دیا گیا، آپ کے سامنے ہے۔ شام کے صورتحال آپ کے سامنے ہے، یمن میں کیا ہو رہا ہے آپ کے سامنے، اور سب بڑی ریاستیں، بڑی قوتیں، جو عالمی قوتیں ہیں جو کہ بہت بڑے چیمپئن انسانی حقوق کے، ان کی زیر سرپرستی یہ سارے کام ہو رہے ہیں۔ یہ سب چیزیں مد نظر رکھیں۔ بحرین کے اندر کیا ہو رہا ہے، بہت ساری باتیں تو میڈیا پہنچاتا بھی نہیں ہم تک، وہاں کیا صورتحال ہے آپ کے سامنے ہے۔ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے آپ کے سامنے صورتحال ہے۔ سب کچھ چھوڑ دیجئے، ہم پاکستان کی طرف آ جاتے ہیں۔ کیا پاکستان میں ہم آزاد ہیں؟ یہ سوال ہمیں کرنا چاہیے اپنے آپ سے، کیا ہم آزاد ہیں؟ ہم کسی بھی چیز میں آزاد نہیں ہیں، ہماری پالیسیاں آزاد نہیں ہیں، ہمارے ادارے آزاد نہیں ہیں۔ عالمی طاقتوں کے تحت ہمارا ملک چل رہا ہے، جتنا ہمیں چاہیے اتنا مل رہا ہے، بلکہ ان کی مرضی کے مطابق ہمیں دیا جا رہا ہے، ہم انہی پہ اسی کو فالو کر رہے ہیں، اسی کو امیٹیٹ کر رہے ہیں، تقلید کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم اپنے تعلیمی نظام کو بہتر نہیں کر سکتے، ہم صحت کے نظام کو بہتر نہیں کر سکتے، ہمارے یہاں سماجی اور سیاسی صورتحال ہے وہ بدتر سے بدتر ہے، بدترین صورتحال ہے، لیکن ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم بہتری نہیں لا سکتے چونکہ ہم آزاد نہیں ہیں اپنے اختیارات۔ اب ہم پلٹ کے آتے ہیں جوش صاحب کی شاعری کی طرف۔ ریلیونس کی ہم بات کرتے ہیں نا کہ ریلیونس کیا ہے، اب ہم جوش صاحب کی شاعری کی طرف آتے ہیں، اور آپ یہ دیکھیے کہ کیا جوش صاحب کی شاعری آج کے عہد کی آواز نہیں ہے؟ اس پہ آپ ذرا ملاحظہ فرمائیے گا۔ کچھ اشعار ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ دیکھیے اگر ہم پاکستان کی صورتحال کو دیکھیں، ایک حبس کی صورتحال ہے، ایک گھٹن کی صورتحال ہے، سماجی، سیاسی، معاشی بحران کا شکار پاکستان۔ ٹھیک ہے، جوش صاحب کا ایک بیت، ایک شعر میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور پھر دیکھیں ریلیونس کیا ہے۔ نہ بوئے گل نہ باد صبا مانگتے ہیں لوگ، وہ حبس ہے کہ لو کی دعا مانگتے ہیں۔ ریلیونس، وہ حبس ہے کہ لو کی دعا مانگتے ہیں لوگ۔ میں نے عرض کیا کہ جوش کی شاعری کی جو اساس ہے وہ انسانی آزادی ہے۔ جوش صاحب کی جتنی سیاسی انقلابی شاعری ہے، اگر میں یہ کہوں کہ اس کا مطلع ایک قطع ہے، سرنامہ کلام ہے سمجھ لیں، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سنو اے بستگان زلف گیتی، ندا کیا آ رہی ہے آسماں سے، کہ آزادی کا ایک لمحہ ہے بہتر غلامی کی حیات جاویداں سے۔ اب اس کلام کو مد نظر رکھیں اور دنیا کی صورتحال کو پیش نظر رکھیں، کیا ریلیونس ہے، کیا ریلیونس ہے۔ آگے بڑھیے۔ ہم لوگ چونکہ ہمارے یہاں لیڈرشپ نہیں ہے،
ہماری غلامی کا سبب سب سے بڑا تو یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی رہنما نہیں ہے، جو حکمران ہے وہ غلام ہے۔ جورج صاحب کس طرح سے ایوب خان سے مخاطب ہوئے، گرچہ کہ وہ سامنے نہیں تھے لیکن انہوں نے نظم لکھ کے بھیجی کہ دیکھ کر تاریخ انسانی کی زلفوں کے یہ خم۔ اب ہم تھوڑا سا وقفہ کرتے ہیں جی، اور آپ لوگ جیسا جانتے ہیں کہ سید اقبال حیدر نے یہ ایوان جوش بنایا، اور ان کا گلہ یہ تھا کہ جوش کے لیے وہ کام کراچی میں نہیں ہو رہا ہے جو ہونا چاہیے تھا، اور انہوں نے تنہا اس شکایت کو اپنے لیے چیلنج بنا لیا اور ایوان جوش قائم کیا۔ ان کے ساتھ عدیل زیدی کی خواہش یہ تھی کہ جو جوش صاحب کا کلام اور جو تخلیقات، ان کی نثر اور ان کی شاعری ابھی تک شائع نہیں ہو سکی ہے، انہیں شائع کیا جائے۔ تو انہوں نے، آپ نے دیکھا کہ انہوں نے محمل و جرس اور ان کی ڈائری فکر و ذکر شائع کر دی۔ ان دونوں کے پیغامات یہاں پہ ہیں، اور اس میں آپ لوگوں کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ ایوان جوش کی تعمیر سے آرٹس کونسل تک کہ اس میں داخلے تک دونوں نے کس طرح سے اس ایوان جوش کو آئندہ نسلوں کے لیے محفوظ کرنے اور اس کو آباد کرنے کے لیے اقدامات کیے ہیں۔ یہ نہیں کہ میں نے ان سے کچھ کہا تھا، انہوں نے یہ میسج خود بھیجا ہے، اور جو پورا کوئی پون گھنٹے کا میسج تھا میں نے اس کو 5 منٹ میں بھی نہیں ہوگا 4 منٹ میں سمیٹا ہے۔ تو میں ان کی، اقبال حیدر صاحب کی اور ان کی بیگم نگہت کی، جو بہت بڑا ایک خاتون کی طرف سے بڑا کارنامہ ہے کہ انہوں نے اپنے شوہر کو، انہوں نے کہا کہ جب میں نے ان سے کہا کہ میں اب یہ بنانا چاہتا ہوں، اس میں ایک بڑی رقم انوالو ہوگی، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے بنا ڈالیے۔ تو یہ ان کا بڑا کارنامہ ہے، وہ موجود ہیں، اور وہ عدیل زیدی صاحب ان سے گفتگو کر رہے ہیں، تو دکھائیں۔ یہ بڑا نہیں ہو سکتا۔ اس سے باقی یہ ہوا کہ آج میں آسان شکتی والا سکون دیا، یہ اطلاع ہو گیا کہ اس کو پوری عمارت کو ضرور نہیں ہے، اس سے ہمارے تاریخ دیسی میں ہے، اس میں تمام شاہدہ بھی دوسرے تھے، کبھی شہید تھا اس میں کہ آسان سے معافی بنے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر کوئی سولوشن ہو نہیں سکتا۔ بالکل ایسے ہی یہ سب کام جو ہے، چاہے شاید بات کریں، چاہے فاطمہ سلسلہ کریں، چاہے آپ کی بات کریں، صاحب کی علی صاحب ہیں، شہزاد صاحب ہیں، بھائی صاحب ہیں، تجربے ہیں، اس کا ایک دیش ہے جو شاید کے لیے کام کرنے کا نہ ہونے والی بات ہے، اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ یہ پروگرام کی یہ چیز ہے اس طرح سے اچانک ہوئی کہ آپ نے دوسرے شعر دیا تو آسمان سے اور جو شعر رہا ہو گیا، اس طرح سے بڑی انشاءاللہ، اور اس میں جو ایریا صاحب کے لیے ایک مشاور کے بنے گا بہت بڑی جو ہے ایک بھارت نام دی، اس لیے کہ ان کا نام بھی شامل ہے، ان کا ذہنی جو صاحب کی بیٹوں کی طرح سے آپ سب کو بتایا کہ ان کا کیا چاہیے، تو جو ہمارے ہیں ذہنی صاحب ہیں، اور میرے شاید میری ذاتی پسند بہت انوالومنس میں، اور عمومی ناشد میں چاہتا ہوں ناشد یہ وہ لوگ ہیں جو خیال ساتھی ہوتے ہیں، جنہوں نے
ہونے جا رہی ہے جو صاحب کی برسی میں کیا کہیں گے اس کے ہاں دیکھیے پہلے ابھی ہوئی پہلے برسی آئی وہاں پہ ہر سال پروگرام یہ جوش کے نام سے ایوان ہے اور اس میں سب لوگ جن کو سمجھتے ہیں جو قابل قدر کرنے کے لیے ان کے اوپر کام ہونا ان کے گفتگو ہونا سیمینار ہوتے رہنا اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا جو ہمارا ہے وہ یہ ہے کہ انگلش میڈیم کے بچے ہم چاہ رہے ہیں کہ ان کے جتنے جو بات چاہیے ہو وہ یہاں سے آگے اس کام کو اپنی قابل اسماعت کریں اینڈ فنکشن کرنے چاہیں وہ کریں یہاں پہ تاکہ وہ پتہ چلے کہ اردو کیا ہے اور یہ جوش کون تھا دیوبند راشد دسویں جو لے کے جوش صاحب کیا آپ کا پسندیدہ ایک رباعی اور ایک شعر؟ سورفا کشاکش میں گرا ہوں محبوب ایک رباعی کشاکش میں گرا ہوں محبوب مکان آواز کیا فرد اگر کشف کتاب بھی ہو جائے کیا ہے کیا ہم لوگ اس کو سمجھتے یہ انکار ہے یہ انکار محفوظ ہے بالکل ایسے چونکہ وقت کم ہے تو ہم اختصار کریں گے. جعفر عسکری صاحب بہت شکریہ اور آپ نے آغاز کر دیا, کچھ فکر کے لمحات دیے. اب میں درخواست کروں گی ڈاکٹر رخسانہ صبا سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. ساؤنڈ میں جو ڈسٹربنس ہو رہی ہے ابھی, چونکہ نیا سب سلسلہ ہے ہمارا, یہاں پہ انٹرنیٹ کام نہیں کر رہا ہے صحیح, تو جب تک انٹرنیٹ کا صحیح کلیکشن, اپلائی کیے ہوئے 10 دن سے, پیمنٹ کیے ہوئے 10 دن سے زیادہ ہو گیا ہے, لیکن وہ ابھی تک فائبر والوں نے لگائے نہیں. تو رخسانہ صبا سے میرا یہی سوال ہے کہ آپ نے طویل نظموں پہ کام کیا ہے, آپ نے جوش صاحب کی بھی طویل نظمیں آپ کی نظر سے گزری ہیں اور ہم سب پڑھتے رہے ہیں, تو آپ اس پر کچھ اظہار خیال کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدر محفل پروفیسر سحر انصاری صاحب, مہمان خصوصی ڈاکٹر رضا کاظمی, ڈاکٹر جعفر احمد, جناب فراست رضوی, ڈاکٹر فاطمہ حسن, جعفر عسکری صاحب اور تمام بہت معزز ہمارے حاضرین محفل. میرا خیال ہے کہ میں اگر تھوڑا سا زور سے بولوں آپ لوگ کا آواز آ رہی ہے؟ اچھا, مائک کو کھول کے رکھ دو. مصروفیت بھی اور کچھ طبیعت کی خرابی بھی تھی سحر صاحب, تو ایک مختصر سی میری بالکل تحریر ہے جوش صاحب کی نظموں کے حوالے سے, آپ کی اجازت ہے؟ جوش ملی آبادی ایک مٹتی ہوئی تہذیب اور ایک غلبہ پاتے ہوئے تمدن کے نمائندے تھے, اس لیے ان کی شخصیت اور شاعری دونوں میں لوگوں کو تضادات نظر آئے. حالانکہ کہا یہ جاتا ہے کہ اسٹائل از دا مین, یعنی اسلوب دراصل شخصیت ہی کا دوسرا نام ہے, اور جس طرح سے جوش کی شخصیت جلال اور جمال کے امتزاج سے تشکیل پائی تھی, اسی قدر ان کی شاعری بھی جلیل اور جمیل ہے. اور جس قدر زندگی میں تنوع ہے اسی قدر اگر ہم دیکھیں تو یہ جو شاعری ہے جوش کی, اس کے موضوعات, رنگ و آہنگ اور جو فنی کمالات ہیں وہ بھی اسی قدر متنوع ہیں. جوش اپنے عہد کی ایک بہت متنازع فی ادبی شخصیت تھے, اور ان کی زندگی میں ہی افکار کا جو جوش نمبر شائع ہوا, اس میں ہم نے دیکھا کہ کئی مضامین ایسے تھے کہ جو جوش صاحب کے خلاف بھی تھے, جو افکار میں جی ساقی کا جو نمبر تھا جی 1963 میں, نہیں افکار کا بھی نمبر آیا 61 میں آیا جی 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 افکار میں بھی ایسے مضامین تھے بالکل. تو ہم یہ جانتے ہیں کہ جوش صاحب بہرحال جو متنازع اگر کچھ ہوتی ہے تو اس کا اصل سبب یہی ہوتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی جہت پر بہت بڑی شخصیت ہوتی ہے.
اسی لیے اس سے لوگ جو ہے وہ اختلاف کرتے ہیں کہیں نہ کہیں. بڑی شخصیت جوش صاحب بہت بڑی شخصیت ہے. حسن پرستی، رومان پسندی، مظاہر فطرت سے محبت، زمانے کی تغیر پذیری پر یقین، انسانی آزادی اور سماجی مساوات کی خواہش، اور پھر یہ کہ زندگی کے انقلابی تصور کو عملی شکل دینے کا جذبہ، مذہبی اعتقادات، جذبے کی باہمی کشمکش، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ سائنسی فکر اور خرد افروزی اور اس طریقے کے جو عناصر دیگر ان کی شاعری میں ہیں، ان کی بنا پر آپ ان کو نظر انداز نہیں کر سکتے، کسی صورت نظر انداز نہیں کر سکتے. ہاں البتہ رئیس فروخ کا یہ شعر ضرور پڑھ سکتے ہیں کہ حسن کو حسن بنانے میں میرا ہاتھ بھی ہے، آپ مجھ کو نظر انداز نہیں کر سکتے. آج کا موضوع ہے جوش اور عصر حاضر. ویسے تو یہ سوال اٹھایا جا سکتا ہے کہ آزاد نظم اور نثری نظم کی صورت میں موضوعات اور اسالیب سمیت جدید اردو نظم اپنے ارتقائی سفر میں جس قدر آگے نکل چکی ہے، ایسے میں روایتی اسلوب میں جوش کی جو پابند نظمیں ہیں ان کی جگہ کہاں رہ جاتی ہے. یہ ایک سوال اٹھایا جا سکتا ہے، اور وہ بھی یہ کہ جب وہ تفصیلی بیانیے کی صورت میں ہوں اور ان میں طلاقت لسانی کا اظہار بھی کیا گیا ہو. لیکن اگر ہم تعصب کی اینک ہٹا کر دیکھیں تو ایک تو یہ شاعری ان کے اپنے عہد کے سیاسی اور سماجی ڈھانچے کا عکس نظر آتی ہے، اور کسی عہد اور اس کی تاریخ سے آگاہی کے لیے اس عہد کے تخلیقی ادب کو ہی دیکھنا پڑتا ہے. دوم یہ کہ اس کے جو موضوعات ہیں وہ عصر حاضر میں بھی قابل غور ہیں. یہ درست ہے کہ 21ویں صدی کے ربع اول تک پہنچتے پہنچتے زندگی بڑی پیچیدہ ہو گئی ہے اور زیادہ خوفناک مسائل ہمارے سامنے ہیں، لیکن جن موضوعات پر جوش نے قلم اٹھایا ہے وہ آج بھی برقرار ہیں. میں اس وقت صرف ان کی طویل نظموں کے حوالے سے تھوڑی سی بات کروں گی، اگرچہ انہوں نے غزل، رباعی اور قطع اور اس قسم کی جو اصناف ہیں جو ایجاز و اختصار کے حامل ہیں ان پہ بھی کام کیا، لیکن ان کی بہت ساری طویل نظمیں ہیں. مثلا 94 مسدس بندوں پر محیط مرثیہ آواز حق، 69 اشعار پر مشتمل نظم پیغمبر اسلام، 110 مسدس بند پر محیط نظم طلوع فکر. اب آپ دیکھیے کہ مذہبی تناظر میں یہ نظمیں ہیں، اور کمیونزم کے عروج کے دور میں بھی مذہبی فکر باطل نہیں ہو سکی اور نہ ہو سکے گی، اور نہ ہمارے سماج سے ہو سکے گی اور نہ عالمی سطح پر ہو سکے گی. اسی طرح سے اگر ہم یہ دیکھیں کہ 81 اشعار کی طویل نظم کی ہے بغاوت، اور 96 مسدس بند پر محیط نظم ہے ماتم آزادی، اور 68 اشعار کی جو نظم ہے حسین اور انقلاب. تو یہ سارے موضوعات جو ہیں سیاسی اور انقلابی فکر کے ساتھ نظم کے پیکر میں ڈھلے ہیں. پھر کربلا اور حسینیت اور یزیدیت کے جو اشتعارے ہیں وہ تو ویسے بھی آفاقی ہیں، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب بھی پاکستان میں اور ہندوستان میں بھی آزادی کے ثمرات نہ ملنے پر بات ہوگی تو جوش کی طویل نظم ماتم آزادی ضرور یاد آئے گی. سکھوں کے انجمن میں خریدار آ گئے، سیٹھوں کے خادمان وفادار آ گئے. بلکہ اگر ہم دیکھیں تو اس نظم کے کئی بند آج کی صورتحال پر بھی خوب منتقل ہوتے ہیں. سماجی صورتحال کا آئینہ دکھاتی ہوئے ان کی طویل نظمیں کسان، بھوپا ہندوستان، شاعروں کا منشور، نقاد، فتنہ خانقاہ، خاتون مشرق، خاتون مغرب، تہذیب، دین آدمیت اور آگ وغیرہ بھی عصر محمد میں ابھی 2-3 برس قبل ہی جب ہندوستان میں کسانوں کی مزاحمتی تحریک نے زور پکڑا تو جوش کی نظم کسان یاد آئی، جس میں انہوں نے یہ احساس دلایا ہے کہ سر نگو رہتی ہے جس سے قوت تخریب کی، جس کے بوتے پر لٹکتی ہے کمر تہذیب کی. سیم و زر، نان و نمک، آب و غذا کچھ بھی نہیں، گھر میں ایک خاموش ماتم کے سوا کچھ بھی نہیں. نظم شاعروں کا منشور اور نظم نقاد میں آپ دیکھیں تو آج کے ادبی منظرنامے کی جھلک نظر آتی ہے. نظم ذاکر سے خطاب میں دیکھیں تو پوری جرأت مندی اور بے رحائی کے ساتھ ذاکرین کے اس رویے کو طنز اور تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے کہ وہ جوش خطابت میں واقعہ کربلا کی اصل روح سے عوام کو آشنا نہیں کرتے. اور یہ پورا بند بھی میرے پاس ہے، لیکن چونکہ وقت کی کمی میں سب نکال رہی ہوں. پھر نظم دین آدمیت اور تہذیب جو ہے وہ ان کی انسان دوستی کی علامت ہے. اور پھر ایک اور نظم محراب و مضراب میں ہے آگ. اگر آپ اس کو پڑھیں تو اشتہارات کی معنویت میں توسیع کی وہ بہترین مثال ہے. یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر ہلال نقوی نے ان کے موضوعاتی تنوع کو دیکھتے ہوئے کہا کہ انسان ان کا موضوع ہے اور انسانیت ان کا مسلک ہے. اب ہزاروں اشعار پر محیط جوش کی طویل ڈرامائی نظم حرف آخر کی بات کرتے ہیں جو نہ جانے کیا سوچ کر ان کے متعلقین نے بینک کے لاکر میں محفوظ کر رکھی ہے. وقت کے ساتھ ساتھ خیر یہ عہدہ بھی کھل جائے گا
اس نظم کے اشعار کی تعداد کے حوالے سے جوش صاحب کے مختلف بیانات رہے، اس کا ذکر ہلال نقوی صاحب نے اپنی کتاب میں کیا ہے، اور میں نے حوالہ بھی ہلال صاحب کا اپنی کتاب میں نے بھی حوالہ دیا ہے۔ اور اس نظم کا آغاز 1944 میں ہو گیا تھا اور 77 صفحات پر مشت اس کے 1945 میں رامیشورم میں شائع ہوئے تھے۔ اس کے کچھ حصے ماہنامہ آج کل دبئی اور ماہنامہ آج کل دہلی اور ماہنامہ ساغر دہلی اور افطار کراچی میں بھی شائع ہوئے تھے۔ اور ارتقا کے عنوان سے اس کا ایک بہت اہم حصہ خورشید علی خان کی جو کتاب ہے ہمارے جوش صاحب، اس میں بھی شائع ہوا اور تقریباً 100 اشعار ہیں اس کے اندر۔ تو یہ کتاب جو ہے، یہ جو خورشید صاحب کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے جو ہے اس کو حرف آخر کے جو دوسرا حصہ ہے اس کا نقطۂ آغاز خورشید صاحب نے اس حصے کو قرار دیا ہے۔ اس نظم میں مثنوی، مخمس، بند اور غزل کی حیتوں سے کام لیا گیا ہے۔ اس کا موضوع بھی انسان، تخلیق انسان اور اس کا ارتقاء ہے۔ کائنات کی تخلیق سے بھی پیشتر کے منظرنامے سے یہ نظم شروع ہوتی ہے اور عہد عہد انسانی شعور کے ارتقاء کی طرف بڑھتی ہے۔ مجھے حرف آخر کے حصول میں جن دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا، ان سے تو سحر صاحب بخوبی واقف ہیں، کیونکہ سحر صاحب نے اس سلسلے میں میری جتنی بھی مدد وہ کر سکتے تھے کی، اور پھر بڑی مشکل سے وہ نظم ملی۔ بلکہ اس نظم کے رد عمل میں جو علی اختر حیدرآبادی کی طویل نظم ہے اور فیصل، وہ بھی بہت مشکل سے ملی، جسے نیاز فتح پوری صاحب نے کہا ہے کہ یہ حرف آخر کا رد عمل ہے۔ تو بہرحال کائنات اردو شاعری کا ایک بہت اہم موضوع ہے، اس لیے حرف آخر کو منظر عام پر آنا چاہیے، اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جب وقت بدل جاتا ہے تو ادب میں بھی تغیر آتا ہے اور تخلیق کی قدر متاثر ہوتی ہے۔ آخر میں مجھے بس یہی کہنا ہے کہ جوش کی شاعری خوشبو الفاظ کی دھندر ہے، خاموشی انداز اور انقلابی لہجے پر استوار ضرور ہوئی ہے، مگر نئے زمانے کے تغیرات، تعبیرات اور حیات و کائنات کی نئی جہات کے حوالے سے ذہن کے دریچے بھی کھولتی ہے۔ جوش صاحب کی شاعری کے بارے میں پروفیسر حسین صاحب نے لکھا ہے کہ جوش صاحب کی شاعری ایک طرف تو ہماری شاعری کی اعلیٰ ترین روایات کی حامل ہے، دوسری طرف نئے عہد کی کچھ نہیں تھا تو ان کے لیے افسوس کہ نئی نسل ان کی شاعری سے اس طرح استفادہ نہیں کر سکی جیسا کہ کرنا چاہیے تھا۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ بہت مختصر مگر بہت جامع انداز میں ڈاکٹر رخسانہ صبا نے اپنے خیالات پیش کیے، اور جوش ملیح آبادی کی شاعری جو ابتدا میں رجائیت سے بھرپور، خمریات سے مخمور، عشق و رومانس سے سجی ہوئی، انسان کی عظمت میں بلند آہنگ ہے، آخری عمر میں انہیں جو کچھ جھیلنا پڑا اس کے اثرات بھی آخری مجموعے میں واضح ہوئے اور وہ نظر بھی آئے۔ ان کے آخری مجموعے محراب و مضراب میں آپ نے پڑھا ہوگا۔ سنا ہے کون بنا ہے کون الہی یہ کارواں سالار، کہ اہل قافلہ مبہوت ہیں درا خاموش، لدا ہوا ہے سروں پہ محیب سناٹا، ہوا کے پاؤں میں زنجیر ہے فضا خاموش۔ تو میں ان اشعار کے ساتھ، ایک اذان ہو گئی ہے، تھوڑا سا وقفہ کرتی ہوں، اور پھر میں جاوید حسن بھائی کو دعوت دوں گی کہ وہ کچھ شعر اپنے مخصوص انداز میں سنائیں۔ کے لیے ایک بار اذان ہو رہی تھی، میں جوش صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو جیسی اذان ہوئی تو جوش صاحب کہنے لگے دیکھو یہ مؤذن جو ہے دن میں 5 وقت جھوٹ بولتا ہے۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگے اسلام میں عینی شہادت ہے، اسلام میں جو معتبر شہادت ہے وہ آئی وٹنس، یعنی یہ دیکھو یہ شہادت کیسے دے سکتا ہے یہ مؤذن۔ تو ان کا ایک اللہ میاں سے تو ایک جھگڑا تھا، اور مجھے تو لگتا ہے وہ جھگڑا بھی جعلی تھا۔ نہیں، ثبوت حق بھی۔ تو انہوں نے کہا کہ جوش صاحب آخر مسئلہ کیا ہے آپ کا؟ تو بڑی رونی آواز بنا کے کہنے لگے کہ صاحب کیا کہیں اللہ میاں نہیں ملتے، تو انہوں نے کہا کہ آئیے دونوں مل کے ڈھونڈتے ہیں۔ کیا تو ایک اذان تو ہو گئی ہے، اب آپ
रियाज साहब मैं भी, मुझे अंदाज़ा है कि वक्त बहुत तेज़ी से गुजारा, बल्कि मगरिब हो चुकी है और मैं बस गुलजार शेर और बनी इसलिए कि इसमें माहिरीन बैठे हैं माशाल्लाह, जोश के उनके आवाज़ से बहुत गुफ्तगू हो सकती है। सबसे पहले मैं मुबारकबाद देता हूँ, बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ बल्कि फातिमा हसन का, डॉक्टर फातिमा हसन का, कि उन्होंने इस दीवान जोश में जोश साहब की याद रखा उनकी बस्ती की माजरत से। दूसरी बात रहने दो यार उसको, मैंने कहा कि माहिरीन बैठे हैं माशाल्लाह, जोश का तस्करी बैठे हैं, गाजी साहब साहब सारी, मैं तो जोश का एक अदना सा कारी हूँ और ऐसा कारी हूँ कि मेरे ख्याल में कि अजान और अकामत के बाद मेरे कान में जोश के शेर आने गए थे। तो उस हिसाब से, वरना आप जोश, जहाँ तक बात है जोश साहब के बारे में बहुत सी इनकलाब, शायर इनकलाब थे, शायर शबाब थे, शायर मनाज़िर कुदरत थे, बहुत सारी बातें होती रहती। वैसे शायर थे, नज़्म के शायर थे, और जैसे हमारे काजी साहब कहते हैं कि उनको गज़ल से बहुत था, क्यों था, हालांकि शुरू में उन्होंने गज़लें भी कहीं। बल्कि बहुत तवील गुफ्तगू के बहुत सारे मौजूद हैं, बहुत सारे जिहाद हैं, जोश साहब की जितनी जिहाद हैं उसी जिहाद से गुफ्तगू भी हो सकती है, लेकिन मैं सिर्फ एक रुबाई उनकी वक्त की कमी की तहत और एक नज़्म, हमारी आवाज़ आ रही है तो आप इजाज़त दें। तो एक तो जो उनके इंतकाल से पहले ही उन्होंने कहा था कि या चंपई धूप है गुलाबी साया, या चंपई धूप है गुलाबी साया, रहता है सहाबे अबदियत छाया, जोश आओ कि मुंतज़िर है बज़्मे अरवा, आया यारान रफ्ता, आया। वाह वाह। जो सब के भी आप उन नज़मों की बात करी थी, हमारे उस्माना साहबा जो कवि नज़में हैं अशार के साथ वाले से, लेकिन उनकी एक मुस्तदरात में एक नज़में बड़ी मशहूर है, आप सबों की सुनी हुई होगी, लेकिन मुझे अच्छी लगती, तो मैंने कहा इस मौके के मुनासबत से कि एक जाने बहार की सरकार में, अब देखिएगा इसमें कितने अफाइल हैं, पढ़ना मुश्किल है। एक जाने बहार की सरकार में 4 या 5 शेर, उसके बाद खिताब कि ऐ बरुख मुस्तफ़े गुलजारो चरागे हरमे गुंचगियो आये गुलबारी और कुर्राने बहार, ऐ बरुख मुस्तफ़े गुलजारो चरागे हरमे गुंचगियो आये गुलबारी और कुर्राने बहार, ऐ बकद मौजे रबा बरक़ तपा सर्वे सही शाखे गुले ताज़ो इल्हाम खिरामाने बहार। वाह 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 वाह। देखिए कि पे गोलगश्त ज़रा इसका दे बालाए फलक ताब चमन साज को दे इसने खिराम, कि तेरे हिज्र में बेकैफ है, बेरूह है, बेताब है, बेख्वाब है लैलाए ख़याबान बहार, कि बज़्म की बज़्म है, बज़्म की बज़्म है, पजमुड़ दो अफसर दो दिल बस दो खामोश मुलूलो गमनाक, खोल दे काकुल जोली दो शब रंगो जहाँ से दो गोहर बेस के है चश्मे हैवान बहार, आबी जुम्बिश में कहें गोश बरावाज अदीबानो हरीफानो गुलो लालो सर्फ, ऐ लबे लाल फसू बारो दिलावेज़ शकर रेज कि है तुझ पे फिदा लर्ज़ दामाने बहार। वाह। 2 शेर 3 शेर और पतलो तो शराबो दफो अफसानो अफसू शबे माहो रबाबो सागर, आके मुश्ताक हैं ऐ जाने चमन ज़ोहरा जबी होश रुबा माहिल काशम में शबिस्तान बहार, वाह। दहर है खुफ्तो आशुफ्तो आजुर्दो गमदीदो नाशादो जुबू हाल तबा, हाँ उठा नरगिस से मखमूर व गोहर ताबो जुनू खेज कि है महबस मैं खानो जिंदान बहार। मकता इसका कि आज है हाफिज शिराजी व खयाम व नज़ीरी व फ़ुगानी व ज़हूरी का जवाब, ये तेरा जोश के है मस्त खराबाती सर हल्के रिंदान जहाँ क़िबला खासाने बहार। 10 मिनट बहुत शुक्रिया। 10 मिनट का सोचा तो आपने कलाम जोश बज़बाने जावेद हसन सुना और कुछ जायका बदला इस महफिल का। अब मैं इजहार ख्याल के लिए दावत दूंगी फरासत रिजवी साहब को, जिन्होंने जोश को पढ़ा भी है, देखा भी है,
समझा भी है। नहीं पाबंदी है कि मैं 10 मिनट ज़्यादा बोलूँ। नहीं 10 मिनट 10 मैं आपके शागिर्दों में तलमीज़ हूँ आप। ये 10 मिनट 50 मिनट पर भारी होंगे कोई भारी नहीं। इंशाअल्लाह। कहे तो आपने 7 मिनट थे, लेकिन मैंने 3 मिनट अपनी तरफ से बढ़ा दी। तमीद के सदर गिरामी कदर जनाब प्रोफेसर सहार अंसारी साहब, डॉक्टर मोहम्मद रज़ा काज़मी साहब, डॉक्टर जाफ़र अहमद साहब, मोहतरमा फातिमा जी, जाफ़र अहमद साहब हमारे बहुत ही यानी मेंटोर हैं हमारे, और हमने बहुत कुछ सीखा। मैं पाकिस्तान स्टडीज़ में PhD का तालिब इल्म भी रहा हूँ और मैंने पढ़ा है डॉक्टर साहब से, मुझे ये इजाज़त हासिल है। डॉक्टर फातिमा हसन साहब और अब जोश साहब के बारे में बात करते हुए जो है बड़ी दुश्वारी ये होती है कि ख़यालात का एक तूफ़ान जो है वो जहन में जो है वो आ जाता है, और उसके 2 हिस्से होते हैं। एक वो ज़ाती हवाले हैं और दूसरे उनका जो एक एकेडमिक मुताला है, जो उनका तनक़ीदी मुताला है, उसलूबियाती मुताला, उनके आर्ट का महकमा। तो मैं चंद बातें कहना चाहूँगा। एक बात तो ये है कि जोश साहब जो हैं उनके बारे में हमने कुछ स्टीरियोटाइप चीज़ें जो हैं वो फिक्स कर ली हैं, जैसे शायर इनकलाब, शायर शबाब, बगावत है, रूमान है, और इस तरह की बातें। शायर इनकलाब तो आप लोगों के इल्म में है कि अब्दुल रज़ाक मलियाबादी साहब का एक रिसाला था हिंद, उसमें 1930 में उन्होंने पहली बार जोश साहब को शायर इनकलाब का लक़ब जो है दिया, जो बाद में इतना ज़्यादा जो है वो मशहूर हो गया। असल में जोश साहब इन सब चीज़ों से भी बड़े हैं, और उनका जो कलाम है वो उर्दू अदब का कोहे हिमालय है। और जोश साहब सिर्फ एक उसलूब के शायर नहीं हैं, उनके यहाँ बहुत से शेरी उसलूब हैं। आप देखिए उनके यहाँ हिंदी मिजाज की नज़में हैं, जैसे उनकी 2 नज़में तो बहुत मशहूर हैं। एक तो वो कि पेट बड़ा बदकार है बाबा, पेट बड़ा बदकार, कुत्ता सोए सोफे पर और इंसान पहरेदार, पेट बड़ा बदकार है बाबा, पेट बड़ा बदकार। और उनकी एक नज़्म जो एक तारा बोले झन झन झन, जिसके नाम पर ये हॉल है जहाँ आज हम आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं। इस तरह नक्शो निगार में उनके क़तात हैं, उसमें ऐसी मुतहर्रिक इमेजरी है, यानी वो फ़ोटोग्राफिक इमेजरी नहीं है। फैज़ साहब की इमेजरी के बारे में कहते हैं कि वो हिस्सी इमेजरी है। हिस्सी इमेजरी इन मानों में कि वो उसको जो है अब जिस तरह से वो रियलिस्टिक रिसीव होता है कोई मंज़र, तो उसको थोड़ा सा वो मस्ख करके और उसको बदल के और उसके अंदर अपनी फीलिंग्स डाल के और एक ऐसा इलॉजिकल उसको एक वहदत बनाते हैं कि उसमें एक जो है एक एस्थेटिक्स पैदा हो जाती है, लेकिन उसका लॉजिकल ऑर्डर जो है कोई नहीं होता। जैसे कि गिर रही है तेरी दिलदार नज़र की शबनम, या ये कि दूरी के खसो खाशाक तले, या गुल हुई जाती है अफसरदा सुलगती हुई शाम। ये वही हिस्सी इमेजरी जो वेस्ट से उन्होंने मगरबी अदब से सीखी और उसको उन्होंने अपनी दाखिलियत से गुजार के जो है वो इतना ज़्यादा पुरजमाल और रानाई अंगेज़ बना दिया। उनकी इमेजरी जो जोश साहब की इमेजरी है वो बहुत मुतहर्रिक इमेजरी है, वो पैकर साजी है, वो मुरक्का साजी है जो अनीस के यहाँ थी। अनीस के यहाँ रियलिस्टिक इमेजेस हैं, यानी वो एक जंग का मंजर दिखा रहे हैं तो वो रियलिस्टिक है, अगर वो एक ट्रेजिक मंजर दिखा रहे हैं तो वो रियलिस्टिक है। जोश साहब ने उस इमेजरी में एक तहर्रुक पैदा किया। देखिए मुसव्विर एक ही लम्हे को कैद कर सकता है, लेकिन एक बड़ा फनकार अल्फाज के ज़रिए जो है वो कई लम्हों को कैद कर लेता है और उसको मुतहर्रिक कर देता है और उसमें एक तसलसल पैदा कर देता है। तो उन्होंने अनीस की मुरक्का साजी को जिस तरह आगे बढ़ाया उस पर काम होना चाहिए। अब इमेजरी पे तो आपको पता है बहुत ज़्यादा काम वेस्ट में हुआ है, जोश साहब पर इस हवाले से काम नहीं हुआ। फिर उनका जो खतीबाना लहजा है उस पर यह एतराज़ किया जाता है कि रिपीटेशन बहुत है। शमसुर रहमान फारूक साहब ने तो बहुत सख्त ज़बान में एतराज़ात किए कि रिपीटेशन बहुत है। मैं कहता हूँ कि सदाकत हमेशा रिपीटेटिव होती है, सच्चाई जो है हमेशा दोहराई जाती है, इसीलिए दुनिया की इल्हामी किताबों में सबसे ज़्यादा रिपीटेशन आपको मिलेगा। आप कुरान में देखिए कि खुदा सबसे बेहतर जानने वाला है, बस तो खुदा ही है जो बेहतर जानता है। तो कौन है जो खुदा से बेहतर जाने? वही तो अलीम व समी है। यानी एक बात को कई तरह से कहना, सच्चाई का हुस्न जो है
اور ریپیٹیشن جو ہے دونوں طرح کا ریپیٹیشن ہوتے ہیں، نان کریٹیو ریپیٹیشن بھی ہوتے ہیں اور کریٹیو ریپیٹیشن بھی ہوتے ہیں. تو جو ان کا ریپیٹیشن ہے، جو ایک مترادفات کا جو آپ دیکھیں نا، پورا تھیسورس آپ کو ایک نظر آئے گی ان کی شاعری میں، کہ ایک ہی لفظ کے متبادل لفظوں کو جس طرح وہ لکھتے ہیں اور اس سے جو وہ گرہنجر پیدا کرتے ہیں، جو شوقت پیدا کرتے ہیں، اس سے جو اپنے لہجے میں قوت پیدا کرتے ہیں، یہ بہت کم لوگوں کو یہ چیزیں نصیب ہوتی ہیں. مرثیے کے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، ڈاکٹر جاوید حسن صاحب مرثیے کا بہت گہرا مطالعہ رکھتے ہیں. سحر بھائی ہمارے مرثیے کے بہت، یعنی جو بہت بڑے لوگ ہیں مرثیے کی تنقید کے تحقیق کے، ان میں شامل ہیں. ابھی ان کی مرثیے کی کتاب جو ہے وہ بھی شائع ہو رہی ہے، فرات عشق. اور مرثیے پر اردو میں پہلی کتاب جو ہے ڈاکٹر محمد رضا کاظمی صاحب نے، میں نے کہا لکھی، تو انہوں نے کہا نہیں، پہلی کتاب میں نے نہیں لکھی، میں نے دوسری کتاب لکھی. پہلی کتاب ڈاکٹر صفدر حسین نے لکھی، مرثیہ باد انیس، لیکن دوسری کتاب بھی لکھی تو وہ مرثیے کی بہت بڑی اہم کتاب ہے، ایک سنگ میل ہے مرثیے کی تنقید میں، ڈاکٹر محمد رضا کاظمی صاحب کی کتاب ہے. اب جوش صاحب کا مرثیہ جو ہے، کہتے ہیں کہ موضوعاتی مرثیے کی وہ بنیاد ہے، یعنی اس سے پہلے موضوعاتی مرثیہ نہیں لکھا گیا. دیکھیے روایتی مرثیہ جو ہے وہ 1918 میں اس روایتی مرثیے کا دائرہ مکمل ہو گیا، کیونکہ 1918 میں پیارے صاحب رشید کا انتقال ہو گیا، جو انیس کے دبستان کے ان کے مکتب فکر کے شاعر تھے اور روایتی مرثیے کے آدمی تھے. اور ان کی فضیلت یہ بیان کی جاتی ہے کہ انہوں نے مرثیے کے چہرے میں پہلی بار ساقی نامے کو شامل کیا. ساقی نامہ جو ہے وہ انہی کی دین ہے، جس کو بعد میں لوگوں نے اختیار کیا. 1918 میں روایتی مرثیے نے اپنا دائرہ مکمل کیا، اور مارکس کی جدلیات کے مطابق وہ جب ایک دائرہ مکمل ہوتا ہے تو اس کی ضد کا دوسرا دائرہ اس سے برآمد ہوتا ہے. تو اس کے بعد جو ہے 1918 ہی میں جوش صاحب نے اپنا پہلا مرثیہ لکھا، آواز حق. اور وہ مرثیہ جو تھا وہ یقیناً ایک جدید رویے کا مرثیہ تھا، اس کا جو شعری اور لسانی رویہ تھا وہ بہت ماڈرن تھا، لیکن اس کا اتنا اثر مرثیے پر نہیں پڑا. ان کے دوسرے مرثیے کو جو 1941 میں انہوں نے حسین اور انقلاب لکھا، اس کو کہا جاتا ہے کہ اس نے اس جدید مرثیے کی سمت کو متعین کیا اور موضوعاتی مرثیے کو فروغ دیا. لیکن اس مرثیے میں بھی ایک سیاسی شعور موجود تھا، جیسے ان کا یہ مصرع کہ پنجاب کے ناکردہ گناہوں کا لہو ہے. تو ڈاکٹر ہلال نقوی نے مجھے کہا کہ میں نے جوش صاحب سے پوچھا کہ اس مصرے کا کیا مطلب ہے، یہ پنجاب کہاں سے آ گیا اس میں، پنجاب کے ناکردہ. تو انہوں نے کہا یہ جلیان والا باغ 13 اپریل 1919 کو جنرل وڈ ڈائر نے 275 آدمی جو ہیں امرتسر میں جلیان والا باغ میں بے گناہ شہید کر دیے. تو جوش صاحب نے اس کی طرف اشارہ کیا. تو وہاں انہوں نے ایک سیاسی شعور کا دروازہ جو ہے وہ مرثیے میں جو ہے وہ کھولا. نصیر ترابی کہتے تھے کہ وہ اچھی بات کہتے تھے، وہ آپ کو پتہ ہے فقرے کوائن کرتے تھے بہت خوبصورت، اور اس سے وہ اپنی بات کہتے تھے. وہ کہتے تھے کہ پرانا مرثیہ جو تھا، جو روایتی مرثیہ تھا، وہ نیوز تھا، اور جو ماڈرن مرثیہ جو جوش صاحب کا مرثیہ ہے وہ ویوز ہے. یعنی ان کا کہنا یہ تھا کہ اس میں واقعات ہیں اور اس میں افکار ہیں. تو جوش صاحب نے امام حسین علیہ السلام کے مذہبی رول کے بجائے اس کے سیاسی رول کو اور ان کا جو اخلاقی رول ہے اس کو انہوں نے اہمیت دی. اور دیکھیں مذہبی آدمی ہونا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، لیکن انہوں نے مذہب کے دائرے سے باہر نکل کے جو قدم رکھا تو اس سے حسین کی آفاقیت، حسین کا ایک یونیورسلزم، حسین کی قبولیت دنیا کی ہر تہذیب، ہر مذہب، ہر فرقے، ہر عقیدے کے لیے جس طرح انہوں نے ممکن بنائی اور اس کو اپنی شاعری کے پیرائے میں انہوں نے دکھایا، اپنے استعاراتی نظام میں، اپنے خاص خطیبانہ ریٹورکس کے ساتھ. تو وہ ان کا بہت بڑا کمال ہے، وہ کوئی معمولی کام نہیں ہے. کر دیا ثابت کہ تو نے اے دلاور آدمی، زندگی کیا موت سے لیتا ہے ٹکر آدمی، کاٹ سکتا ہے رگے گردن سے خنجر آدمی، لشکروں کو رون سکتے ہیں 72 آدمی، ذوق ڈھا سکتا ہے قصر افسر و اورنگ کو، آپ گینے توڑ سکتے ہیں حصار سنگ کو. تو یہ جو اچھا، اور بکا کے خلاف انہوں نے، حالانکہ ہم ذاتی طور پر اسے لڑتے بھی تھے، ہم کہتے تھے یہ حسین کا غم جو ہے یہ کسی عام انسان کا غم نہیں ہے، یہ نواسہ رسول کا غم ہے. اور آپ کو پتہ ہے غم جو ہے وہ تو فلسفی میں ایک دبستان خیال ہے، ایک مکتبہ فکر ہے. اس کا بانی جو ہے شوپنہار ہے، وہ کہتا ہے کہ کائنات کا اصلی حزن ہے. اور وجودی لوگ تو یہ کہتے ہیں، سارتر نے بھی لکھا، کیرکیگور نے بھی لکھا کہ وہ 6 حالتیں جس میں انسان کو اپنے ایگزسٹنس کا احساس ہوتا ہے کہ میں موجود ہوں، ورنہ تو وہ ایک مشین کے پرزے کی طرح کام کر رہا ہوتا ہے.
ان میں وہ ایک حالت جو ہے بورڈم بھی ہے، ڈریڈ بھی ہے، اور ایک حالت اس میں غم بھی ہے۔ جب آپ غمگین ہوتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ ہیں، آپ اپنے وجود کو پوری شدت سے محسوس کرتے ہیں۔ تو یہ نواسہ رسول کا غم ہے، صرف گریہ ہی نہیں چشم عزادار کے پاس، خواب پیکار ستم بھی ہے انہی آنکھوں میں، صرف گریہ ہی نہیں چشم عزادار کے پاس۔ لیکن وہ ہماری بات نہیں مانتے تھے، مگر یہ ان کی شفقت تھی کہ وہ اپنے ہر مخالف کی، ہر چھوٹا، ہم تو ان کی خاک پا کے برابر بھی نہیں تھے، لیکن وہ ہماری بات سنتے تھے، اس پہ غور کرتے تھے۔ ذہین شاہ سے جو ان کی محفلیں ہوتی تھی، ایک بار ذہین شاہ نے میرے سامنے ان سے کہا کہ ناک سے بولتے تھے وہ، کہنے کہ جوش صاحب بڑی آرزو تھی کہ کوئی کافر ملے، ایک آپ ملے تو وہ بھی آدھے مسلمان۔ تو جوش صاحب کہنے لگے ارے کیوں مدینے کی بڑھیوں کی طرح باتیں کرتے ہو؟ تو جوش صاحب اگر آپ کی خدائی ہو تو آپ کے اندر سے اسلام کا بہت تیل نکلے گا۔ تو جوش صاحب جس طرح ان کو منکر خدا، جس طرح انہیں ملحد کہا گیا، یہ بڑے دکھ کی بات ہے۔ ایک آدمی کے آرٹ کے بارے میں بات کرنے کے بجائے کبھی آپ اس کے معشوقوں پہ بات کرتے ہیں، کبھی آپ اس کے عقیدے پہ بات کرتے ہیں۔ اس کا آرٹ جو آپ کی توجہ کا طالب ہے، جو آپ کی توجہ طلب کر رہا ہے، اس سے جو ہے آپ نے صرف نظر کیا اور ان چیزوں میں ان کو نقصان پہنچایا۔ باتیں بہت سی ہیں اور بہت زیادہ ذہن میں جمع ہو گئی ہیں، لیکن پابندی جو ہے وقت کی ہے، تو اس وعدے کے ساتھ کہ کبھی اور اس کتاب یاد کو وا کریں گے اور اس کے اوراق آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ اور فراست صاحب نے ایک بہتا ہوا دریا ہے، اس پر خود ہی بند باندھا ہے، تو اس کے لیے بھی شکر گزار ہوں۔ ابھی تو ابتدا ہے، انشاءاللہ یہاں پر ایک وقت میں ایک ہی کے لیکچر کا بھی اہتمام ہوگا، تب اور اس میں سوال و جواب بھی کیا سیشن بھی ہوگا، تو ہم زیادہ کھل کر بات کر سکیں گے۔ اب ہمارے پاس موجود ہیں جو مقررین، وہ سب بہت سینئر ہیں، ان سے بھی میں یہی درخواست 10 منٹ کی کر رہی ہوں، مگر ادھر جن سنگھیوں نے دھول اڑائی، ادھر مودودیوں نے غل مچایا، تو انڈو پاک کی صورتحال پر آج تو یہ شعر پورا صادق آ رہا ہے، جوش صاحب نے جن حالات میں بھی کہا تھا۔ اور ہمارے ڈاکٹر جعفر صاحب کا تو بہت بڑا تعلق جو ہے ان کی ادبی فکر کے ساتھ ساتھ پاکستان اسٹڈیز کا بھی ایک حوالہ ہے، اور ظاہر ہے کہ انٹرنیشنل ریلیشن سے بھی، اور تو اس دور کے تمام حالات سے بھی۔ تو ہمارا ٹاپک بھی یہی ہے کہ جوش ملیح آبادی اور عصر حاضر۔ تو میں درخواست گزار ہوں جناب جعفر احمد صاحب سے، ڈاکٹر جعفر احمد صاحب سے۔ کرے گا کام۔ شکریہ بہت بہت سر صاحب اور اسٹیج پہ تشریف فرما اہل دانش، خواتین و حضرات۔ مجھے تو بہت عجیب سا محسوس ہو رہا ہے کہ اتنے مستند ادیبوں کے ساتھ مجھے بٹھا دیا گیا ہے۔ میں تو سماجی علوم کا چھوٹا سا طالب علم ہوں، اور تھوڑا بہت کچھ ادب کا مطالعہ کرنے کا بھی ایک شوق ہے، اور اسی حوالے سے کچھ گفتگو میں کروں گا۔ جوش ملیح آبادی میرے خیال میں 20ویں صدی کے اردو کے سب سے بڑے شعراء میں سے ایک ہیں۔ دو بہت بڑے شاعر ہمیں نظر آتے ہیں، اقبال ہیں اور جوش ہیں۔ اور اقبال جو ہیں وہ جیسا تک میں سمجھ پایا، ان کا ایک بہت بڑا جو فوکس ہے، جو بہت بڑا محور ہے، وہ عشق کا تصور ہے، اور اسی حوالے سے انہوں نے لازوال شاعری کی ہے۔ جوش صاحب کی شاعری جو ہے وہ عقل کو محور بناتے ہیں، اور اگر میں وہ شیکسپیئر کے حوالے سے جو جملہ استعمال ہوتا ہے کہ اس کا کلام جو ہے وہ سمٹ آف ایکسیلنس ہے، تو یہ دونوں شعراء جو ہیں ان کا عشق کے حوالے سے اور عقل کے حوالے سے جو کلام ہے وہ سمٹ آف ایکسیلنسی کی حیثیت رکھتا ہے۔
فراست صاحب نے ان کی شاعری کو کوہ ہمالا سے مماثل قرار دیا. میرے خیال میں وہ کوہ ہمالا کی بھی سمجھ جیتے ہیں جوش صاحب. دوسری بات میں عرض کروں گا کہ ہمارے ہاں عام طور سے جوش کا جب بھی ذکر آتا ہے تو کسی ایک زاویے سے یا دوسرے زاویے سے ہی گفتگو ہوتی ہے اور ان کی کتاب یادوں کی بارات جو ہے وہ موضوع گفتگو زیادہ بن جاتی ہے. میں نے یہ ایک کتاب ہم نے پاکستان اسٹڈی سینٹر سے چھاپی تھی جو ہلال نقوی صاحب نے مرتب کی تھی انتقادیات جوش کے نام سے. تو اس میں ایک چھوٹا سا مضمون ہمارا ہے. اس میں نے یہ کہا تھا کہ ہمارا معاشرہ جو ہے اور ہماری جو اگر یہ کہا جائے تو شاید غلط نہ ہو کہ جو ہمارے ادبی حلقے ہیں وہ بھی بالعموم شعراء کو جو کثیر الجہد شعراء بھی ہوں, کثیر الجہد لکھنے والے ہوں, ان کو بھی ان کی کسی ایک جہد کے حوالے سے زیر بحث لاتے رہتے ہیں. اور ایسا کرنے کے کیا سماجی عوامل ہوتے ہیں اس کا ذکر میں نے البرٹ مارکیوس کے ون ڈائمینشنل مین کو بنیاد بنا کے اس کا ذکر کیا تھا. میرا خیال یہ ہے کہ جوش صاحب کثیر الجہد انسان تھے, کثیر الجہد ادیب اور شاعر تھے. ان کی شاعری کے اوپر بھی بہت گفتگو یہاں ہوئی, لیکن میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا ان کی نثری تحریروں کی طرف. یہ جو کتاب ہلال صاحب نے کمپائل کی, میرے لیے بھی بہت کچھ اس میں سمجھنے کا اور غور و فکر کرنے کا سامان مہیا ہوا. ایسے موضوعات پہ جوش صاحب نے لکھا اور وہ ان کی کسی بھی تحریر کو اس میں آپ کھول کے دیکھ لیں, اس کے اندر آپ کو ریشنلزم نظر آئے گی, اس میں آپ کو روشن خیالی نظر آئے گی اور ہمیں نظر آئے گا کہ لوگ صاحب اتنی چیزوں کے بارے میں باریک بینی سے ان کو دیکھ رہے ہوتے تھے اور کتنی ان کی نظر جو عقلیت پسندانہ فکر ہو سکتی تھی اس کے اوپر ہے. میں زیادہ وقت نہیں لوں گا, صرف ایک موضوع پر جوش صاحب کی ایک تحریر کے کچھ حصے آپ کو پڑھ کے سنا دوں گا. اور اس کا محل بھی یہ ہے کہ آج جب میں یہاں آ رہا تھا تو اسی وقت ایک اور تقریب ہو رہی تھی اور انہوں نے بھی میرے تمام تر انکار کے باوجود میرا نام اپنے پوسٹر میں دے دیا. وہ تقریب اس موضوع پر تھی کہ پاکستان کی جو مختلف مادری زبانیں ہیں ان سب زبانوں کو قومی زبان کا درجہ دیا جائے. تو یہ کتاب میں صبح اس خیال سے لے کے نکلا کہ اس میں جوش صاحب کی وہ تحریر جو مادری زبان کے حوالے سے ہے وہ پڑھ کے سناؤں گا. تو میں آرٹس کونسل سے بہت تاخیر سے نکلا اور پھر چلتے وقت احمد شاہ نے کہا کہ آپ نہ وہاں پہنچ سکیں گے نہ وہاں پہنچ سکیں گے, بہتر ہے اپنے گھر چلے جائیں. لیکن راستے میں تھا تو فاطمہ حسن صاحبہ کا فون آ گیا تو میں آ گیا یہاں پہ. جو چیز میں نے وہاں پڑھنی تھی وہ یہاں بھی برمحل ہے کیونکہ یہ تقریب ہو ہی جوش صاحب کے حوالے سے ہے. جوش صاحب کا ایک مضمون ہے مادری زبان سے روگردانی, اور یہ بھی میں عرض کروں کہ ہمیں معلوم ہے کہ مادری زبان کے حوالے سے جدید ترین سائنس کیا کہتی ہے. سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے اور اس پہ بہت اچھی تحریریں سائنسدانوں کی موجود ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ جب ایک بچے کا وجود ماں کے پیٹ میں شروع ہوتا ہے اور اس کے جسم کے مختلف اعضاء بننے شروع ہوتے ہیں, اس کا برین بننا شروع ہوتا ہے, تو اس کے برین کے سیلز میں جو سب سے پہلی آوازیں پہنچ رہی ہوتی ہیں وہ ماں کی آواز ہوتی ہے. سو جب وہ دنیا میں آتا ہے تو سب سے مانوس آواز ماں کی آواز ہوتی ہے. اسی لیے ماہرین تعلیم بھی اب یہ کہتے ہیں کہ مادری زبان میں تعلیم کا آغاز ہونا چاہیے. اب اس گفتگو کو سننے کے بعد آپ ذرا سا جوش صاحب کا یہ اقتباس سن لیجئے اور داد دیجئے کہ ان کی نظر کہاں تھی اور ان کے علم کی اور فکر کی پہنچ کہاں تک تھی. جب زبان پیدا ہو گئی تو کسی نے اس کو پروان چڑھایا اور کسی نے اس کو فروغ دیا. مرد کو معاشری اور معاشرتی سرگرمیوں کے ہجوم میں
اس قدر فرصت نہیں میسر تھی کہ وہ اپنی بنائی ہوئی زبان کو چشمے کی روانی بخشتا اور آنے والی نسلوں تک اس کو پہنچاتا۔ اس لیے عورت بڑھی اور اس نے اس فریضے کا ہار اپنے سر لے لیا، اور اس بنا پر دنیا کی ہر زبان کو مادری زبان کہا جانے لگا۔ دراصل یہ مقدس مائیں ہی تھیں جنہوں نے اپنے لبوں کی مہک، اپنی زلفوں کی خوشبو، اپنی دلائیوں کی سرسراہٹ، اپنے زانوؤں کی حرارت، اپنے پالنے کی ڈوریاں کھینچنے والے ہاتھوں کے لوچ، اپنی لوریوں کی گنگناہٹوں اور اپنے دودھ کی 32 دھاروں کے ذریعے سے گونگے بچوں کو زبان سکھانا، زبان چٹانا اور زبان پلانا شروع کر دیا، جس کا مبارک نتیجہ یہ نکلا کہ زبان بچوں کی ہڈیوں کے گودے تک اتر گئی، ان کی پور پور میں دوڑ گئی، ان کے گلوں اور ہونٹوں میں تیر گئی، ان کی رگ رگ میں اس کے جال دوڑ گئے اور وہ ان کے خون میں گردش کرنے لگی۔ اکتسابی زبان ماں کے سینے سے منہ لگا کر پی نہیں جاتی، بلکہ معلم کی درسگاہ میں سیکھی جاتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو بچے اپنی مادری زبان کی نوک پلک سے اچھی طرح واقف ہوتے ہیں، وہ اکتسابی زبان پر بھی بہت کچھ عبور حاصل کر لیتے ہیں، لیکن اگر کوئی 70,000 بار بھی مر کر جنم لے، پھر بھی وہ کتابی زبان پر اپنی مادری زبان کی طرح عبور حاصل نہیں کر سکتا۔ زبان تو درکنار کسی مائی کے لال کی یہ بھی مجال نہیں کہ وہ اپنے گلے اور تالو کی ساخت کو بدل کر اکتسابی زبان کے لہجے تک کو اپنی گرفت میں لے آئے۔ کارلائل نے یہ کتنی باون تولیہ پاؤ رسی کی بات کہی ہے کہ اگر تم ادیب ہو تو صرف اس زبان میں ادب پیدا کرو جس کی گرامر جاننے سے پہلے تم اس زبان کی کو صحت کے ساتھ بولتے تھے۔ بس اتنا ہی پوچھنا چاہیے۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ بہت ریلیونٹ باتیں کی، کیونکہ جوش صاحب کی برسی اور مادری زبان کے دن میں ایک دن کا فرق ہے۔ 21 کو مادری زبان کا دن اور 22 فروری کو جوش صاحب کی برسی ہے۔ اب میں جناب آتی ہوں ڈاکٹر رضا کاظمی کی طرف، اور آپ جانتے ہیں کہ رضا کاظمی صاحب کی ایک تصنیف بھی موجود ہے، نقوش جوش، اور پھر یہ جو اردو ورثہ سیریز میں جوش ملی آبادی کا انتخاب بھی آکسفورڈ کے لیے انہوں ہی نے کیا تھا، اور اس میں ایک جملہ انہوں نے جو لکھا ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سناؤں تعارف میں، کہ جوش کے نزدیک شاعری حیات کی مصوری، زمانے کی تاریخ نویسی تھی، چنانچہ جوش کا دور احتجاج حالات حاضرہ پہلی جنگ عظیم سے خطاب صدر پاکستان محمد ایوب خان تک مرقوم اور درمیان کی نظمیں ہماری سیاسی تاریخ کی ناطق دستاویز ہیں۔ تو میں اب آگے انہی کو ڈاکٹر رضا کاظمی سے کہتی ہوں کہ اس ناطق دستاویز کو آپ نے جس طرح دیکھا اور سمجھا اس کو ہم بھی سننا چاہتے ہیں۔ جی دیکھیں، جوش صاحب نے کرم یہ کیا کہ اپنے نظریہ شعر کو بہت واضح کر دیا، اور اس سے ہم ان کے اسلوب سے بھی آشنا ہو سکتے۔ کئی جہتیں ہیں اس کی ہیں، مجھے معذرت کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ جوش صاحب کی سب سے اعلیٰ طویل نظم جس میں ان کی پوری فکری کشمکش اور ذاتی کشمکش موجود ہے، مناجات، اس کا ذکر آ جاتا تو بہتر تھا۔ بہرحال اب دیکھیں، جب میں پہلی بار یہاں آیا تو میں نے یہ دیکھا
کہ غزہ کی جنگ چل رہی. اب جو آیا ہوں تو شمع سخن جو ہے پارا چنار کے آگے رکھی، اور جوڑ صاحب کا وہی کہنا ہے کہ اس وقت کو ایک جھومتے آکاش بتا دے، اس وقت تک جھومتے آکاش بتا دے، انسان پر انسان کی بے درد رہے گی، نگری میری کب تک یوں ہی برباد رہے گی، دنیا یہی دنیا ہے تو کیا یاد رہے گی. تو ریلیونس کہاں گیا؟ جگانا کا بستر نہیں، مگر جوش خود جگانے دہر شاعر تھے. بھائی ہمارے شہر بلکہ ہمارے محلے کے تھے یاد جگانا چاہیے جی. مگر بات یہ ہے کہ جوڑ صاحب نے اگر مصرع لیا تو پہنچا کہاں دیا؟ پہنچا کہاں دیا؟ جوڑ صاحب کے ساتھ یہ ہے کہ ربائی میں وہ زیادہ سنجیدہ موضوعات کو لیتے تھے، زیادہ نازک موضوعات کو لیتے تھے، اور یوں آپ دیکھ جائیے میں نے جو کہا ہے نا تو یہ ہے کہ فراست نے کہا ہے کہ جلیانوالہ والا باغ پنجاب کے ناکردہ گناہوں کا لہو ہے. اچھا اس کے بعد جو ہے وہ قتال کانپور تجھ پر لعنت ہے، اے فرنگی کے غلام بے شعور، یہ فضائے صلح پرور، یہ قتال کانپور کی جگہ بدل دیجئے، شعر اپنی جگہ پہ ہے، ٹھیک ہے نا، شعر اپنی جگہ پہ ہے. اور آزادی کے بعد بھی دیتے تھے لاٹھیوں سے جو حب وطن کی داد، دیتے تھے لاٹھیوں سے جو حب وطن کی داد. شیطان ایک رات میں انسان بن گئے، جتنے نمک حرام تھے کپتان بن گئے. ماتم آزادی، اگر جوش نے اگر آزادی کی شاعری کی تو ماتم آزادی میں انہوں نے لکھی ہے. تو ریلیونس نہیں ہے. میں نے اس وقت کہا دیکھے یہ کہا جاتا ہے کہ آزادی حاصل ہو گئی، جو شاعر انقلاب تھے ان کی جو ہے بے محل ہو گئی اور بے اثر ہو گئی، یہ سب نہیں ہے، کبھی نہیں ہے. اس لیے کہ جوڑ صاحب کے ساتھ کسی بھی تہذیب، کسی بھی معاشرت کا میل کھانا ذرا مشکل ہے. وہ مشکل میں مبتلا کرتے رہے لوگوں کو، اور یہ ان کی جینیت تھی. تو آج آپ پڑھیں کیا غلط ہے؟ حشر تک خادم رہوں گا دیوے استبداد کا. میں نے پچھلی بار بھی یہ پڑھا تھا، آج بھی پڑھ رہا ہوں. حشر تک خادم رہوں گا دیوے استبداد کا، جارج کی اولاد در اولاد در اولاد. بہت خوب، مختصر اور خوبصورت، جسے انگلش میں کہتے ہیں شارٹ اینڈ سویٹ. تو میں اب جگر تھام کے بیٹھو، میری باری آئی. ہماری خوش قسمتی ہے کہ اس وقت ہمارے درمیان پروفیسر سحر انصاری صاحب موجود ہیں. اور میں یہ بتا دوں کہ اگرچہ ہمارے حاضرین کی تعداد اس وقت سامنے 30 ہے، جو ان حالات میں اور ان سڑکوں پہ جن پتھروں پہ چل کے آپ لوگ آئے ہیں، یہ بھی غنیمت ہے. تو مگر جو نام ہیں یہاں وہ بہت بڑے بڑے ہیں. یہاں پہ ڈاکٹر عظمیٰ فرمان فتح پوری صاحبہ موجود ہے. حالانکہ ابھی میں نے ان کی علالت کی 2 روز پہلے خبر سنی تھی، لیکن پھر بھی آئی. اور یہ بھی میں بتا دوں کہ اس سے پہلے بھی یہ آئی ہیں، اور انہوں نے جوش صاحب سے متعلق کچھ دستاویز اور اپنی والد کی تمام کتابیں یہاں دی ہیں ہماری لائبریری کو ایوان جوش کے. اور صرف یہی نہیں کیا ہے بلکہ وہ مشاعرے کے جو دعوت نامے جو ان کے والد جناب فرمان فتح پوری نے ان کو پہلی مرتبہ پاکستان مدعو کیا تھا، اس دعوت نامے کے پوسٹر فریم کرا کر 2 پوسٹر یہاں ایک گوشے میں لگائے اور اپنے والد کی کتابیں رکھی. تو میں نے کہا اسے ہم گوشے فرمان فتح پوری بناتے ہیں.
اور وہ انہوں نے اور ان کے بھائی نے اس گوشے کو سجا دیا، خود سجایا اپنے ہاتھوں سے. اور ابھی اقبال حیدر صاحب کی آواز اتنی صاف یہاں نہیں آ رہی تھی، انہوں نے یہ کہا ہے کہ کچھ اور گوشے بھی بنیں گے جس میں گوشہ مصطفیٰ زیدی، گوشہ نون میم راشد اور گوشہ جون ایلیا کی انہوں نے کہا ہے. اچھا، تو یہاں پہ موجود ہیں ہمارے بہت اہم شاعر، سینئر شاعر احمد امتیاز صاحب، ہماری ادیبہ عفت نوید صاحبہ، مطربہ شیخ صاحبہ، اور ہمارے شاہد کریم صاحب، سلیم عباس صاحب، جو جوش صاحب پر پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، سلیم عباس ان کی رباعیات پر. پروفیسر نجمی حسن صاحب ہیں، عابد رضا سید صاحب ہیں، سید حسن مشتبہ صاحب ہیں، مومن خان مومن صاحب ہیں، اور سبھی جو سرفراز جعفری صاحب ہیں، اور سبھی یہاں جو موجود ہیں. آپ اور بھی میں نام یہاں ہاں مجتبہ صاحب کا نام لیا ہے، آپ کا نام جاوید حسن تو بول کے گئے ہیں. بہرحال جن کا شاہد کریم صاحب کا پتہ نہیں، میں نے شاہد کریم صاحب ہاں، تو بہرحال جن کا نام رہ گیا ہے اس کے لیے معذرت. لیکن اب میں پروفیسر سحر انصاری صاحب کے طرف آتی ہوں. ان کے کام کا کیا میں بتاؤں، لیکن جوش صاحب سے متعلق تو ایک کام ان کا بہت نمایاں ہے، اور وہ ہے مقالات جوش، جس کے مرتب اور مؤلف پروفیسر سحر انصاری صاحب ہیں. تو وہ یہاں موجود ہیں، انہوں نے جوش صاحب کو دیکھا بھی ہے، تو ہم ان سے کہیں گے کہ اپنا صداقتی خطاب سے نوازیں ہمیں جناب پروفیسر سحر انصاری صاحب. بہت شکریہ ڈاکٹر جعفر احمد صاحب، جاوید حسن صاحب، ڈاکٹر جعفر احمد صاحب، ریاست رضوی صاحب، ڈاکٹر رخسانہ صبا صاحبہ، ڈاکٹر عظمیٰ فرمان صاحبہ، ڈاکٹر جعفر عسکری صاحب، ڈاکٹر فاطمہ حسن صاحبہ، اور بہت ہی معزز خواتین و حضرات. یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ ایوان جوش کو ہماری فاطمہ حسن اور آرٹس کونسل کے جو ارباب اختیار ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یہ واقعی ایک مرکز دانش و فکر بنے، اور اس میں جو ہے وہ تہذیب آباد ہوتی ہوئی نظر آئے. تو یہ بہت ہی اہم ایک پیش رفت ہے، اور جوش صاحب کے سلسلے میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جوش صاحب کی شاعری، ان کی فکر اور ان کا طرز سخن 2 صدیوں پہ محیط ہے، اور آئندہ بھی جو صدی آئے گی اس میں شاید انہیں زیادہ بہتر طریقے سے سمجھا اور محسوس کیا جا سکے. انہوں نے اپنا پہلا مجموعہ کلام 1920 میں روح ادب کے نام سے شائع کیا. اب اس میں بھی ایک نظم ہے شکست زندہ کا خواب، وہ آج بھی اتنی ہی ریلیونٹ ہے، اتنا ہی اس کا معنویت ہے جتنی انہوں نے لکھی. تو 1916 وغیرہ میں ہوگی مجموعے سے پہلے ہی، لیکن 20 میں مجموعہ آیا ہے، اس وقت سے اب تک آپ دیکھیے. پھر شاید یہ 1945 یا 46 کی بات ہے، جب ہمارے ریاست حیدرآباد کا ایک ضلع ہے اورنگ آباد، وہاں میں نے اپنا لڑکپن گزارا ہے. تو 45 یا 46 میں ایک فلم آئی تھی، محبوب نے بنائی تھی مہندی کے نام سے. اس میں ایک مشاعرہ تھا جس میں جگر مراد آبادی، جوش ملک آبادی، مجروح سلطان پوری اور ساغر نظامی اور ہمارے بہزاد لکھنوی یہ حضرات تھے، اور سب اس وقت جوان تھے، سب کے سیاہ بال تھے، چاہے بہزاد صاحب ہو یا ساغر صاحب ہو، اور مجروح صاحب تو بہت ہی نوجوان اس وقت تھے. تو جوش صاحب نے اس وقت 2 رباعیاں پڑھی.
ایک یہ پڑھی کہ سنو اے ساکنا، سنو اے وستگانے زلف گیتی، صدا کیا آ رہی ہے آسماں سے کہ آزادی کا ایک لمحہ ہے بہتر غلامی کی حیات جاویداں سے۔ اب وہ آج بھی آپ دیکھیے کہ وہ اتنی ہی معنویت ہے۔ پھر دوسری انہوں نے سنائی تھی کہ غنچے تیری زندگی پہ دل ہلتا ہے، غنچے تیری زندگی پہ دل ہلتا ہے، بس ایک تبسم کے لیے کھلتا ہے۔ غنچے تیری زندگی پہ دل ہلتا ہے، بس ایک تبسم کے لیے کھلتا ہے۔ غنچے نے کہا کہ اس چمن میں بابا یہ ایک تبسم بھی کسے ملتا ہے؟ اب یہ تو آپ دیکھیں مکالموں کا کیا، لیکن ایک مکالمے کی ایک ربائی ایسی سناؤں گا جو آپ کو عمر خیام کے ہاں بھی نہیں ملے گی۔ ان کا ہے جس میں آپ کو ماحول ملے گا، آپ کو سینیریو ملے گا، اس میں آپ کو کردار ملیں گے، اس میں مکالمہ ملے گا اور اس میں کلائمیکس ملے گا۔ افسانے میں جو کچھ بھی ہوتا ہے۔ کل رات گئے عین طرب کے ہنگام، کل رات گئے عین طرب، یہ فضا بنا دی ہے۔ کل رات گئے عین طرب کے ہنگام، پڑھتا یہ پڑا پشت سے کس کا سر جام۔ تم کون ہو؟ جبریل ہوں۔ کیوں آئے ہو؟ سرکار فلک کے نام کو ہی پیغام۔ تو یہ جو ہے یہ پورا ایک ڈرامہ ہے پورا، جس میں مکالمے ہے، کردار ہے اور کلائمیکس۔ پھر یہ کہ وہ یہ بات کہ سرکار فلک کے نام کوئی پیغام، تو جب اسپوتنک گیا ہے چاند پر تو انہوں نے ایک نظم کہی، اس کا شعر سنیے کہ نگاہ رو برو اے روح انفس و آفاق، نگاہ رو برو اے روح انفس و آفاق، فلک کی سمت روانہ ہوا زمیں کا براق۔ ہے فلک کی سمت روانہ ہوا زمیں کا براق۔ اچھا اقبال نے کہا تھا کہ عذاب دانش حاضر سے باخبر ہوں میں کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل۔ اب جوش صاحب نے اس کو جمالیات میں بدل دیا کہ عروس دانش حاضر الٹ رہی ہے نقاب، عروس دانش حاضر الٹ رہی ہے نقاب، چمک رہی ہے انگوٹھی دمک رہا ہے گلاب، نگاہ رو برو ہے روح انفس و آفاق۔ تو یہ ان کا جدید شعور، جدید عہد کے ساتھ ساتھ چلنے کا۔ پھر موجد و مفکر ان کی ایسی نظم ہے جس میں پورا سائنسی شعور ملتا ہے۔ اور یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں نے جوش صاحب کو دیکھا کہ ان کی میز پر، لغت بورڈ کی میز پر ABC آف ریلیٹیویٹی تھی بٹر رسل کے رکھی ہوئی۔ تو مطالعہ وہ کرتے تھے، نیچے کا مطالعہ بے انتہا، بنام قوت و حیات ان کے مجموعے میں پہلے یہ چھپتا تھا، نیچے اعظم کے نام چھپتا تھا، کیونکہ نیچے کو بدنام بعد میں کیا گیا۔ آپ اگر اس کو بالاستیاب پڑھے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ نیچے سے بہتر اور اتنا بڑا فلسفی کوئی اور گزرا ہی نہیں ہے۔ تو جوش صاحب کا یہ انداز تھا۔ پھر یہ کہ جوش صاحب نے ایک ربائی کے دو مصرے ہیں کہ ذرے کو ہتھیلی پہ جو پل بھر رکھا، ذرے کو ہتھیلی پہ جو پل بھر رکھا، محسوس ہوا نظام شمسی کا دباؤ۔ پھر ایک اور کیفیت جس کو وجودیت کی کیفیت کہیے، اور جا کر آپ کا جو ہے وہ انسان کو اپنے تلاش کا جو ہے وہ مرحلہ کہیے، کہتے ہیں کہ جب غرفہ عقل و ہوش کھولا میں نے، جب غرفہ عقل و ہوش کھولا میں نے، اپنے کو دے بانٹ سے تولا میں نے، جب غرفہ عقل و ہوش کھولا میں نے، اپنے کو نئے بانٹ سے تولا میں نے، میں ہوں کہ نہیں یہ دیکھنے کی خاطر اپنے کو کئی بار ٹٹولا میں نے۔
پھر کہتے ہیں کہ سر گھوم رہا ہے ناؤ کھیتے کھیتے، سر گھوم رہا ہے ناؤ کھیتے کھیتے، اپنے کو فریب زیز دیتے دیتے، اف جید حیات تھک گیا ہوں معبود، دم ٹوٹ گیا ہے سانس لیتے لیتے۔ تو بہت ہی ان کا ایسے ہے۔ ایک اور میں نے ان پر ایک مضمون بھی لکھا تھا، وہ جب انہوں نے ایک کتاب چھپائی تھی جوڑ صاحب کی رباعیات پر نسیم سید نے، تو اس میں میں نے خاص طور پر، کیونکہ یہ نظر سے اوجھل رہتی رباعیات، اپنی ان رباعیات پہ جوڑ صاحب نے ایک نوٹ لگایا ہے کہ صاحب محبوب یا محبوبہ کی عمر جب ڈھلنے لگتی ہے تو کیا اس کے مراحل ہیں، اور کیا جذبات محبوب کے ہوتے ہیں اور کیا عاشق کے ہوتے ہیں، اس پر انہوں نے رباعیہ لکھی ہے۔ تو وہ بھی ایک اپنی جگہ بہت بڑا ان کا ایک رخ ہے، جس کو کسی اور دوسرے شاعر نے اس طرح بیان نہیں کیا ہے۔ پھر یہ کہ ان کے جو آخر کے یا درمیان کا عہد بھی ایسا گزرا کہ جوش مرحوم لکھنے لگے تھے۔ پھر ان کے ساتھ جو ان کے انٹرویو کو جس طرح جو ہے وہ بددیانتی کے طور پر پہلے ہی ان کی وفات سے نشر کر دیا گیا، اور اس کے بعد ان کا جینا حرام کر دیا گیا، اور بہت تکلیف دہ تھا۔ تو وہ اس سے پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ یوں کراچی میں ہوں جس طرح کوفے میں حسین، یوں کراچی میں ہوں جس طرح سے کوفے میں حسین، سب شہادت کے ہیں آثار چنا جور گرم۔ تو یہ تھا۔ یا وہ کہتے ہیں کہ اب بے دلی کے دشت میں بنتا ہوں خار و خس، اب بے دلی کے دشت میں بنتا ہوں خار و خس، کل تتلیوں کے رنگ میں چنتا تھا دھاڑیاں۔ تو یہ جو ہے عروج، اور یہ پھر اس کے بعد یہ کیفیت علم۔ تو کہاں تک سنایا جائے؟ جب آخری بار ان سے ملاقات ہوئی ہے تو انہوں نے 2 شعر سنائے تھے، جس کا ایک شعر و مصرع مجھے یاد رہ گیا۔ کہتے ہیں کہ پڑھتے 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 تھک گئی ہیں پتلیاں، پڑھتے 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 تھک گئی ہیں پتلیاں، بجھ رہی ہے شب میں بینائی کسے آواز دوں، اے میری پرہول تنہائی کسے آواز دوں۔ پھر ایک شعر اور بھی سنایا تھا کہ دل حسین کو فکر فرات بخشی ہے، دل حسین کو فکر فرات بخشی ہے، یہ کس کے ذوق ستم نے حیات بخشی۔ یہ آخری بار ان کا یہ کلام ہم نے سنا، اور ان کے ظاہر ہے کہ ابھی بہت ہی ایسے نکتے ہیں، ایسے اس میں ان کی نثر میں ان کی ملاقات آپ کی اور مصطفیٰ صاحب کی لکھی ہے کہ انتقال سے کچھ اچھا وہ بھی میں سنا دیتا ہوں۔ ملاقاتیں تو بہت دلچسپ رہی ہیں، وہ سناؤں گا تو وقت بھی بہت چاہیے ہوگا۔ کہ ایک دفعہ مشاعرہ کیا ہمارے یوسفی صاحب نے، مشتاق احمد یوسفی صاحب، اور جوڑ صاحب کو جو ہے ان کا ساز و سامان گھر پہ بھجوا دیا کہ صاحب آپ کا تو بہت آخر میں نمبر آتا ہے، گاڑی بھیج کے منگوا لیں گے، بلوا لیں گے، آپ کو زحمت دیں گے۔ گئی گاڑی صاحب تو اس وقت تو اپنا کام سب کر کے کھانا وانا کھا کے سو چکے تھے، لیکن جب معلوم ہوا کہ صاحب یہ مشاعرہ ہو رہا ہے اور یہ گاڑی بھیجی گئی ہے تو وہ آ گئے، اور دیکھا تو بہت ہی ڈس موڈڈ تھے، سر جھکا کے منہ بنا کے مائک کے پاس بیٹھ گئے، اور خورشید علی خان کو اپنی بیاض دے دی کہ کچھ نکالیے اس میں سے۔ خورشید صاحب نے ورق الٹنا شروع کیے تو وہ پوچھنے لگے کچھ نکلا صاحب؟ کہا جی میں۔ پھر پوچھتے بھائی کچھ نکلا؟ جی جی میں۔ پھر وہ کہا بھائی کچھ نکالا آپ نے؟ جی وہ ایک نظم نکلی ہے۔ کیا عنوان ہے؟ ماتم عقل۔ پہلے بڑی برمحل نکلی۔ پھر اسی طرح ایک خاتون جو اس زمانے میں معاشیات کی لیکچرر تھی، نئی عرفانہ عزیز، تو ایک ہماری خزل باش صاحبہ کے ہاں محفل تھی،
تو ان خاتون نے اپنی نظم سنائی، دبلی پتلی اس وقت نوجوان لڑکی. تو جوش صاحب نے کہا کہ بھائی تم تو بڑی اچھی نظمیں کہتی ہو ماشاءاللہ. تو انہوں نے کہا کہ صاحب میری بڑی خواہش تھی کہ کبھی آپ سے کہو ایسا تو میں اپنی نظمیں سناؤں. نے کہا یہ تو سب ٹھیک ہے مگر تمہاری آواز کیوں کانپ رہی ہے؟ تو اس نے ایک نے ذہانت کا ثبوت دیتے ہوئے کہا کہ جوش عقیدت سے. تو قہقہا لگایا، اچھا جوش عقیدت سے یا ذوف عقیدت سے؟ تو بہت ایسے آتے ہیں. بہت شکریہ، بڑا اچھا کیا، بہت معذرت تم نے یہ محفل آراستہ کی اور بہت اچھی گفتگو سننے کا موقع ملا. بہت شکریہ. اور میں صدر آرٹس کونسل جناب احمد شاہ صاحب کی طرف سے اور اپنی طرف سے اقبال حیدر صاحب کی طرف سے، عدیل زیدی صاحب کی طرف سے آج کے تمام حاضرین کا شکریہ ادا کر رہی ہوں. اور ساتھ میں کس طرح سے اپنے اظہار ممنونیت کروں جناب پروفیسر سحر انصاری صاحب کے لیے اور ڈاکٹر رضا کاظمی صاحب کے لیے کہ انہوں نے اتنے دور آ کر اتنا بہت سا وقت ہمیں دیا. اور آپ نے سنا کہ ان کی گفتگو کتنی یادگار گفتگو تھی. پھر ڈاکٹر جعفر صاحب ایک اہم میٹنگ چھوڑ کر یہاں آئے اور فراست رضوی نے تو ان سے میں نے کہا ہے کہ میں تو آپ کے ہی کاندھے پہ بندوق رکھ کے چلاتی رہوں گی، اثر سے پیسہ لا تو آپ ہی ہے، ایوان جوش کو سنبھالیے. اور دوسرے ہلال بھائی کی طبیعت خراب تھی، وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے. تو ڈاکٹر ہلال نقوی، تو ان کی جب میں نے آواز سنی تو میں نے کہا ہلال بھائی آپ نہ آئیے گا، ہمیں آپ کی زندگی چاہیے. اور ہم دعا کر رہے ہیں کہ آپ سلامت رہیں. آپ نے جتنا کام جوش صاحب کے لیے کیا ہے اور جو کام آپ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سے وہ کام مکمل کروائے، آپ کو اتنی حیات دے کہ آپ سے کہ وہ کام مکمل ہوں. ایوان جوش بھی انہی کی تحریک پر بنا اور کلیات جوش بھی انہوں نے مرتب کی، اور اس وقت بھی وہ ایک بہت اہم کتاب پر کام کر رہے ہیں. جی ہاں، جوش صاحب کے انٹرویوز پہ جو جلد ہی شائع ہوں گے. میں جعفر عسکری اور جاوید حسن اور ڈاکٹر رخسانہ صفا ان تینوں کا بھی دلی طور پہ شکریہ ادا کروں گی کہ یہ لوگ یہاں آئے اور انہوں نے وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اپنے گفتگو کی. اور تمام حاضرین آپ کا، اور آپ لوگ بھی تشریف فرما رہیں. تھوڑا سا چائے اور ریفریش تواضع کا انتظام ہے، تو آپ اپنی نشستوں پر یوں ہی تشریف فرما رہیں اور یہیں پر وہ آپ کو پیش کر دیا جائے گا. اس کے ساتھ ہی اس محفل کا اختتام ہوتا ہے. انشاءاللہ پھر اس ہال میں ملاقاتیں ہوتی رہیں گی. آپ کا مضمون اور جب ان کا کیا کہتے ہیں گوپی چند نارنگ کا مضمون، دونوں نجوم جواہر کس کے ساتھ؟ نجوم جواہر. اچھا